السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے احمد حسن اور ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اٹس مائی آبزرویشنز۔ میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع آپ سے قرآن مجید کی وہ سب سے زیادہ مطمئن ترین آیت کو بیان کرنا ہے جس میں اللہ پاک ایک مسلمان کا مزاج بیان فرماتا ہے کہ مشکل حالات میں ایک مسلمان کا مزاج کیسا ہونا چاہیے اور کس طرح ایک مسلمان اپنی مشکلات اپنی ٹف ٹائم پر اوور کم کر سکتا ہے۔ بیسیکلی ہر انسان کی زندگی میں ٹف ٹائم آتا ہے اور ٹف ٹائم ایک بار نہیں آتا، بار بار آتا ہے، اور کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ اس پر کوئی ظالم مسلط ہو جائے۔ کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ اس کے دل میں کسی دنیاوی چیز کا خوف ہو۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی آئندہ آنے والی نسلوں کو، اس کے خاندان کو یا اسے فاقہ کشی فیس کرنی پڑے۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ اسے آمدنی و گھاٹے فیس کرنے پڑیں، یا وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس سے جانوں والی نقصانات لاحق ہوں۔ پر جب اسے یہ حالات فیس کرنے پڑتے ہیں تب وہ خود کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ دنیا کا سب سے زیادہ بدقسمت انسان ہو، اور پھر وہ اپنے آپ کو دوسروں کی لائف سے کمپیئر کرتا ہے، اپنی کرنٹ سچویشن کو دوسروں کی کرنٹ لائف سے کمپیئر کرتا ہے، اس اعتبار سے کہ اسے لگتا ہے کہ یار میں جس مصیبت میں پھنسا ہوں نا، یہ بس میرے لیے یہی ٹف ہے، بس باقی تو پرسکون جی رہے ہیں، اللہ اپنے بس مجھے ہی عذاب میں ڈالا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ ڈپریشن میں بھی مبتلا ہو رہا ہوتا ہے، اسے ڈپریشن میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے۔ انسان کے برے حالات انسان کو اتنا نہیں توڑتے جتنا شیطان کے وسوسے سے توڑ دیتے ہیں۔ انسان کے برے حالات انسان کو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن شیطان وسوسے سے کریٹ کرتا ہے کہ اس دل میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ میری مشکلات کا حل ایک ہی ہے کہ میں سوسائڈ کر لوں۔ ایسا وسوسہ کریٹ کرتا ہے شیطان انسان کے دل میں، اور موسٹ آف دی کیسز میں انسان سوسائڈ کر ہی بھی لیتا ہے اپنے برے حالات کے تحت۔ وہ سمجھتا ہی نہیں کہ اسے اس کے رب نے برے حالات میں کس وجہ سے ڈالا ہوا ہے، یہ کہ اس کے رب نے اس پر کوئی عذاب نازل کیا ہوا ہے یا کوئی آزمائش ہے اس کے لیے، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ پہلے ہی ایکشن لیتا ہے۔ جو آیت میں نے آج سے آپ سے بیان کرنے لگا ہوں، جو میں یہ آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے، اس میں اللہ پاک انسان کے اسی مزاج کو بیان فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور، اللہ پاک سورہ البقرہ کی 155ویں آیت میں بیان فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنی گھاٹے اور خوف و خطر میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہم نے پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ ان کے لیے ان کی رب کی طرف سے بڑی عنایات ہیں۔ اللہ پاک اس آیت میں صاف واضح فرما دیتا ہے کہ جب اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم تمہیں، تو دیٹس مین کہ جو مصیبتیں آئیں گی وہ کسی اسپیسیفک پرسن کو نہیں آئیں گی، دیٹس مین ہر وہ شخص جو دنیا میں زندہ ہے اس کو مصیبتیں آئیں گی۔ ہر وہ جاندار جو سمجھتا ہے ذہنی اعتبار سے ٹھیک ہے، جب وہ اس آیت کو پڑھے گا تو اپنی لائف سے اس آیت کو ریلیٹ کرے گا کہ اس کا رب اس سے بیسیکلی کیا کہہ رہا ہے، کیوں یہ اس کی زندگی میں مشکلات آئی ہیں، اس مشکلات کا سبب کیا ہے۔ میں نے جہاں تک آبزرو کیا نا کہ ایک مشکلات انسان کو 3 چیزیں سکھاتی ہے، 3 چیزیں دینے کے لیے مشکلات آتی ہے۔ ایک تو انسان کو مزید ڈیولپ کرتی ہے، مشکلات ٹف ٹائم انسان کو مزید ڈیولپ کرتا ہے، انسان کو آگے بڑھنے کا شعور دیتا ہے، اور دوسرا مشکلات انسان کو اللہ کے آگے لے جاتی ہیں۔ ایک بندہ جب مصیبت میں پھنستا ہے، جب اسے کوئی بھی حل نظر نہیں آتا، تو وہ اپنے رب کا رجوع کرتا ہے، اپنے رب سے رجوع کرتا ہے، اپنے رب سے تعلق قائم کرتا ہے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے تعلق قائم کرتا ہے، اپنے رب کا ذکر کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے۔ تیسرا، اللہ پاک اس مشکل کو اس بندے کے تحت حل کروا کر اس کے بعد آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اس بندے کو مثال بنا کے ان کے سامنے، ان کی بعد والی نسلوں کے سامنے مثال بنا کے رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک
مشکلات جو میں نے آبزرو کیا ہے کہ ایک اللہ پاک انسان کو مشکلات مصیبتوں سے کیوں نوازتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جب میں بات کی ڈیولپمنٹ کی تو یہاں پر بات یہی آتی ہے کہ اللہ پاک جب انسان کو مشکلات دیتا ہے اس کو سے نوازتا ہے تو دیٹس مین کہ اگر مجھ پر کوئی مشکلات آتی ہے، میں فقر فیس کر رہا ہوں، میں آمدنی گھاٹے فیس کر رہا ہوں، تو مجھ پہ ایک دو چیزیں ہیں کہ میں اپنے رب سے رجوع کروں کہ مجھ سے غلطی تو نہیں ہوگی جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہے. دوسرا میں یہ دیکھوں کہ یار کیا معاملات ہیں، شاید کہ اب وقت ہے کہ میں اپنے آپ کو مزید ڈیولپ کروں، اپنی سکلز کو مزید ڈیولپ کروں اس اعتبار سے کہ میرا رب چاہتا ہے. جیسے کہ ہم کوئی گیم کھیلتے ہیں تو جیسے کہ ہم اس کا لیول پار کرتے جاتے ہیں تو وہ گیم ٹف ہوتی جاتی ہے ہمارے لیے. جیسے ٹف ہوتی جاتی ہے ہمارا جو پلیئر ہے وہ بھی اس حالات کے تحت مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا جاتا ہے. یہ چیز ہے کہ ہمارا رب ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اپنے حالات کو اوور کم کریں اور آگے مضبوط ہوں. اگلے آنے والے ٹف حالات میں ہمارا سامنا جس بڑی بلا سے ہو ہم اس بلا سے لڑنے کے قابل تو ہوں. ہمارا رب ہمیں اس لیے مشکلات دیتا ہے. اچھا، اور آپ اس آیت میں یہ بھی غور کر سکتے ہیں کہ یہاں پر رب صبح یوسف تمہیں، دیٹس مین کہ جو بھی بندہ اس آیت کو پڑھے گا وہ اس آیت کو اپنی لائف سے ریلیٹ کرے گا. اللہ پاک ہر شخص کو مشکلات دے گا، ہر شخص کو ٹف ٹائم دے گا، اور یہ ٹف ٹائم کوئی ایک بار نہیں آئے گا لائف میں، یہ بار بار آئے گا. کوئی نہیں جانتا اس کی لائف میں اگلا پل کیسا آئے گا، کیسا اس کی لائف میں ٹف ٹائم آئے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے اپنے معاملات کو شیئر کریں، اور جب بھی ہم کو مشکلات آئیں ہم اس سے شدت کے تحت اپنے رب سے اپنی مشکلات کا ذکر کریں، اپنے رب کا ذکر کریں. اور جب ہماری مشکلات حل ہو جائیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اسی شدت کے تحت اپنے رب کا شکر بھی ادا کریں جس شدت کے تحت ہم اپنی مشکلات کو اپنے رب سے بیان کر رہے تھے. یعنی ہمارا فرض ہے. اچھا، پھر بات آتی ہے کہ یہ آیت مطمئن ترین آیت کیوں میں سے آیت کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک ایک اس میں آیت میں واضح کر رہا ہے کہ ہم تمہیں ضرور ان چیزوں سے تمہاری مشکلات ڈالیں گے، تمہیں فقر سے گزاریں گے، تمہیں جان و مال کے نقصانات بھی ہوں گے، تمہیں آمدنی گھاٹے فیس کرنے پڑیں گے. تو میں اس آیت کو کیوں دی موسٹ سیٹسفائڈ آیت کہہ رہا ہوں؟ اس آیت کو موسٹ سیٹسفائڈ آیت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب میں اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑتا ہوں اور میں اپنے مشکلات کو، اپنے ٹینشنوں کو اپنے رب سے بیان کر دیتا ہوں تو میری مشکلات، میری ٹینشنیں زیرو سے ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں. یہ اللہ پاک کی مجھ پہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ پاک میری مشکلات کو زیرو سے ملٹیپلائی کر کے میری مشکلات کو سکون میں تبدیل کر دیتا ہے، میرے لیے سکون بنا دیتا ہے. بس کرنا کیا ہے، مجھے اپنی مشکلات کے تحت صبر کرنا ہے، مشکلات کے تحت صبر کرنا ہے اور اپنے رب سے اپنی مشکلات کو ذکر کرنا ہے. جس شدت سے میں اس مشکل کو فیل کر رہا ہوں، اس ٹف ٹائم کو، مصیبت کو میں جھیل رہا ہوں، اسی شدت سے میں نے اپنے رب سے اپنی مشکل کو بیان کرنا ہے. پھر جب میری مشکلات حل ہو جائیں میں نے اسی شدت کے تحت، جس شدت میں اس مصیبت کو فیس کر رہا تھا، اسی شدت کے تحت اپنے رب سے میں نے اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اپنی مشکل کا جائزہ بھی لینا ہے کہ اللہ پاک اس مشکل سے مجھے سکھانا کیا چاہ رہا ہے. ممکن ہے کہ جیسے کہ مارکیٹنگ فیلڈ کی میں آتا ہے کہ یار آپ جیسے کہ بزنس شروع کرنے چاہ رہے ہو تو آپ بزنس میں دیکھو کہ آپ کے آس پاس کے لوگوں میں کون سی چیز، کون سی پرابلم ایسی جو نارمل ہے، ہر بندہ یہ فیس کر رہا ہے. آپ اس پرابلم کا حل نکالو اور اس حل کو سیل کرنا شروع کر دو. کہ اللہ آپ کو یہ تو نہیں دے رہا کہ یار آپ کو پوائنٹ دے رہا ہو کہ یار اپنی مشکل کا کوئی حل تلاش کرو، اپنی مشکل کو حل نکالو اور اس حل کو سیل کرو، تمہارا ایک فائنینشلی سپورٹ تیار ہو جائے گا. اس سے کیا اگر آپ غور کریں تو آپ کو اللہ یہ تو نہیں دے رہا، کوئی ایک پوائنٹ نہیں دے رہا. ہمیں اس کے طرح سوچنا چاہیے، ہمیں پازیٹیو تھنکنگ سے چلنا چاہیے. اور جو میں نے بات کی ہے ہمیں اس کے تحت سمجھنے کی اور چلنے کی، فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے اس آیت کو پڑھنے کی اور اس آیت کے تحت اپنے رب پر توکل کرنے کی.
اور مشکلات کو شکست دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہدایت عطا فرمائے ہمیں، اور ہمارے دلوں میں نرمی عطا فرمائے، ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے اگر اس مکمل ویڈیو میں ویسے بات کی ہے جو مجھے نہیں کرنی، تو میں اس بات کے تحت آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور میری اس بات کی سزا بھی فرما دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ ایز ویل میں بھی اپنے کئی معاملات میں بہت زیادہ بے وقوف ہوں، تو مجھے آپ کی ضرورت ہے اس اعتبار سے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میری اصلاح کی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں ہدایت کی، اور میرے لیے بھی دعا کریں، اور ہمارے ملک کے حالات اللہ پاک بہتر فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ہمیں اپنے رب سے شکر کرنے کی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف، اللہ حافظ۔